خداوند متعال سے دعا کہ پروردگار جو آئے ہیں ان کا آنا قبول کرے، اور جو نہیں آ سکے ان کی نیابت میں ہم سب دعا گو ہیں کہ ان کو جلد زیارت امام حسین علیہ السلام معرفت کے ساتھ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمارا آنا بھی مولا حسین قبول کر لینا، ہمارے آنے کو، ہمارے پرسے کو قبول کر لینا، اور جو کمی رہ گئی ہے اس کو انشاءاللہ ہم یہاں سے جا کر دور کریں اور اپنے آپ کو حسینی بنانے کی کوشش کریں۔ چند اشعار سے اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلوں کہ جہاں سے جانا ہے، جہاں سے جانا ہو جتنا بھی دور جائیں گے، جہاں سے جانا ہو جتنا بھی دور جائیں گے، بنے ہیں خاک سے ہم سوئے نور جائیں گے، ہم اپنے پیروں پہ جائیں یا چار کاندھوں پر، مگر حسین سے ملنے ضرور جائیں گے، مگر حسین سے ملنے ضرور جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں 40 ڈے کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرے لیے بہت بہت محترم بہترین انداز سے، اپنے اندازوں سے ذکر مولا کرنے کے مولا نے ان کو قابل بنایا، اور بہترین انداز سے پہنچا بھی رہی ہیں۔ میرے ساتھ ذاکرہ اہل بیت سائرہ بطول صاحبہ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہاشم سسٹرز نے بھی جوائن ان کیا ہے۔ دونوں کو امام کی شہادت کا پرسہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہوں گی تھوڑا سا سائرہ جی سے سٹارٹ لے کر پھر ہم انشاءاللہ ان پیاری بچیوں سے اپنا ایک سلام یا نوحہ سنیں گے۔ جی سائرہ جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ 40 کا دن، پیاسوں کے چہلم کا دن، غریبوں کا چہلم کا دن، اس کے چہلم کا دن جس سے جب مارا گیا تو یہ سوچ کر مارا گیا کہ ایک تنہا کو مارا جا رہا ہے، ایک پیاسے کو مارا جا رہا ہے، لیکن آج دنیا کے گوشے گوشے سے پہنچنے والے عاشقان حسین ابن علی جب مل کر نعرہ بلند کرتے ہیں لبیک یا حسین، تو اس نعرے کی گونج میں یہ عزم دکھائی دیتا ہے کہ حسین نہ کل تنہا تھا، نہ آج تنہا ہے، نہ کبھی تنہا ہوگا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ چند لمحے اس سرزمین مقدس پر عطا کیے ہیں۔ خدا کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھے پروردگار ان تمام عبادات کو، ان تمام محبتوں کو جو ہمارے دل میں مولا حسین کے لیے انشاءاللہ۔ میں ریکویسٹ کروں گی ہاشم سسٹر سے کہ ایک عطیہ پیش کیجیے نوحے کا یا سلام کا۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ سرزمین کربلا پہ 40 کے موقع پہ حاضر ہونا یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے، اور خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے عزادارین امام حسین کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ وہ آئیں اور 40 امام حسین کربلا میں بپا کریں، ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ سب انشاءاللہ بہت جلد کربلا کی زیارت نصیب کریں، اور انشاءاللہ ہم سب کی حاضری کو، ہم سب کے پرسہ کو قبول فرمائے مولا اپنی بارگاہ میں۔ یہاں پہ بیٹھ کے فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم کربلا معلیٰ کی سرزمین پہ ہیں۔ چند شعر اسی حوالے سے پیش خدمت ہے۔ برائے خوشنودی امام حسین بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا کیا ہے؟ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے۔
یہ کربلا ہے، جہاں میں صبر و رضا یہی ہے، خدائے صبر و رضا یہی ہے، یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہدی، یہ عشق زہرا یہ سرزمین ہے، یہاں ہے زہرا کا آنا جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو اگر بہائے، جہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستم گروں سے تماچ کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے، یہیں پہ زی سے گرے تھے مولا، یہی سکینہ سمو سے لپٹی، یہیں پہ اصغر نے تیر کھایا، یہی غریبی کا ہے ٹھکانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، کسی کے دل میں لگی ہے برچھی، کسی کے بازو کٹے یہیں پر، علی کی بیٹی کے کتنے یوسف لہو میں ڈوبے ہیں اس زمین پر، لٹا ہے سادات کا گھرانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اللہم صل علی محمد و بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہترین خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سارا جی بڑا خوبصورت تھا کہ کربلا کو ڈیفائن کیا کہ کیا کیا ہے کربلا۔ چاہوں گی کہ تھوڑا آپ بھی بیان کیجئے کہ کربلا کیا ہے۔ بسم اللہ۔ بیٹیوں کی بات کو اور آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی، دو شعر بسم اللہ۔ کہ یہ گناہ گاروں کی توقیر بڑھا دیتی ہے، یہ گناہ گاروں کی توقیر بڑھا دیتی ہے، کربلا ہم کو بھی اکثیر بنا دیتی ہے، یہ گناہ گاروں کی توقیر بڑھا دیتی ہے، کربلا ہم کو بھی اکثیر بنا دیتی ہے، اور نوچ کر سارے یزیدوں کے نقابوں کو بطول، نوچ کر سارے یزیدوں کے نقابوں کو بطول یک بہ یک قابل تحقیر بنا دیتی ہے، یک بہ یک قابل تحقیر بنا دیتی ہے۔ کربلا وہ زمین ہے جو فقط زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، کربلا عشق کی داستان ہے، کربلا عزم کا وہ باب ہے جسے حسین ابن علی نے اپنے لہو سے رقم کیا ہے، کربلا وہ زمین ہے کہ جس کے چپے چپے پر صدق و صفا کی داستانیں رقم ہے، جس کے چپے چپے پر عشق الہی کی داستان رقم ہے، کربلا کی فضاؤں میں حسین ابن علی کے لہو کی خوشبو آج بھی بسی ہوئی ہے، اور ہم یہ خوشبو آج بھی جب اپنی سانسوں میں محسوس کرتے ہیں تو اسی لیے ہماری سانسوں سے بھی لبیک یا حسین کی صدا آتی ہے۔ کبھی
حبیبی یا حسین کی صدا آتی ہے، کبھی مولائی یا حسین کی صدا آتی ہے، کبھی سیدی یا حسین کی صدا آتی ہے. اور کربلا کی یہ زمین بار بار ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ زمین کربلا میں آنے والوں کے لیے ایسے وسیع ہو جاتی ہے کہ جس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی ہے. کربلا صاحب کربلا کی طرح وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے. ہر سال آنے والوں کا ایک ریکارڈ قائم ہوتا ہے. ہر سال دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ زمین کا خطہ کس طرح آنے والوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. اور پھر خوبصورتی یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے. آنے والے فقط آتے نہیں ہیں، یہاں آنے والا کوئی شخص بھی بھوکا نہیں رہتا ہے، یہاں آنے والا کوئی شخص بھی پیاسا نہیں رہتا ہے. وہ جو بھوکوں کے نام پر گھر سے نکلتے ہیں، وہ جو پیاسوں کے نام پر گھر سے نکلتے ہیں، کربلا انہیں بھوکا نہیں رہنے دیتی، کربلا انہیں پیاسا نہیں رہنے دیتی. کربلا صاحب کربلا کی طرح بڑی محبت سے آنے والوں کو اپنے دامن میں پناہ دیتی ہے. بہت شکریہ، بہت بہترین، بہت خوبصورت. میں چاہوں گی ایک کلام کا اضافہ کیجیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ بیٹا. اتنی خوبصورت بات کہی ذاکرہ نے. اور I want to just add that at the time of Arba'een we get the opportunity to do the walk from Najaf to Karbala. And alhamdulillah یہ ساری miracles، یہ سارے معجزات اسی مشی میں دکھائی دیتے ہیں کہ کس طرح سے مولا حسین کے نام پہ سب کچھ دیا جاتا ہے. غریبوں they wait to serve the زائرین of Imam Hussein year around. They wait for the year to come, for Arba'een to come, so that they can serve the pilgrims of Imam Hussein alayhi salam. You cannot see this anywhere else except for the land of Karbala, around the Azadar of Imam Hussein and the Hussainis of Imam Hussein. But at the end of the day, what you see in Karbala is humanity. You see the love between Azadars. Doesn't matter who you are, doesn't matter what your status is, doesn't matter if you're rich or poor, doesn't matter if you're young or old. Everybody is the same under the banner of Imam Hussein alayhi salam. اب کربلا مشی کی بات آ گئی، چند شعر اسی حوالے سے پیش کریں گے انشاءاللہ، پھر مصائب کی طرف آگے بڑھیں گے. ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. الاللہ سفر الاللہ حسینہ لب پر حسینہ چلی ہوں میں سوئے مولا الاللہ 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 رواں ہے باسوئے کربلا میرا ہر ایک قدم خدا کا ہے کرم میرا دل دھڑک رہا ہے جو اسے بلاتا ہے کوئی سوئے حرم دعائے ماں کا اثر ہے یہ جنت کا جو سفر ہے مقدر میں ہے اجالا الاللہ 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 اور سبیلیں چاروں طرف سجی از عرض نجف تا کرب و بلا نہیں ہے کسی کو تشنگی بھوکا نہیں کوئی سرے رہے عذاب یہ پانی کوثر کے جیسا عجب ہے یہ نظر مولا جنت کا ہرنے والا الاللہ 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 الاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ مشی میں لوگ علم اٹھا کے چلتے ہیں.
اٹھائے غازی کے سب علم، راہ وفا میں جو چلے ہیں با وفا، سروں پر ہے سایہ علی، ہے رحمت نبی عنایت خدا، ہے غازی کی نشانی، ہے اس میں عشق کی کہانی، یہ پرچم ہے سب سے بالا، الاللہ 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 الاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے ان مناظر کو آپ نے بہترین انداز سے پیش کیا سارا جی، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی آ رہے ہیں، اور دل سے اتنی دعائیں بھی نکلتی ہیں ان کے لیے، اور ان کو دیکھ کر ان کی خوش نصیبی پہ رشک آتا ہے کہ پروردگار ہم سب کے دلوں میں بھی امام حسین کی محبت اور ظاہر امام حسین کی محبت کو پیدا کر۔ چاہوں گی کہ تھوڑا سا ظاہر امام حسین کا کیا مقام اور رتبہ ہے۔ بہت شکریہ۔ فرب روایات بتلاتی ہیں کہ ظاہر حسین جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ بعض روایات میں 4000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ کچھ فرشتے زائر امام حسین کے گھر میں قیام کرتے ہیں تاکہ پیچھے گھر والوں کی حفاظت کریں، ان کے جان و مال کی حفاظت کریں، اور کچھ فرشتے زائر امام حسین کے ساتھ چل پڑتے ہیں تاکہ سفر میں زائر حسین کو کوئی مشکل نہ ہو۔ کہیں کوئی مشکل آتی ہے تو فرشتے اس مشکل کو برطرف کرنے میں پیش ہو جاتے ہیں۔ زائر حسین کا مقام کوئی کیا جانے کہ زائر حسین کا اٹھتا ہوا ہر قدم حج مقبول کے برابر قرار پاتا ہے۔ زائر حسین وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جسے فقط حج کا ثواب نہیں بلکہ بتایا گیا کہ حج مقبول کا ثواب ہے، وہ حج جو قبول ہو گیا ہے۔ تو خداوند عالم نے جس کو بھی یہ موقع دیا ہے، یقیناً ان کی زندگی کی بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور جس طرح کہ ہماری بیٹیاں فرما رہی تھیں کہ یہ والدین کی دعاؤں کا اثر ہے، ماں باپ کی دعائیں جب انسان کو لگتی ہیں تبھی انسان کو یہ سفر سعادت نصیب ہوتا ہے کہ انسان زائر حسین کا رتبہ پاتا ہے۔ اور جو اس رتبے کو سمجھتے ہیں پھر وہ زائر حسین کی خدمت کرنے کو اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، جس کو ہم نے مستقل دیکھا ہے اس مشی کے دوران کہ کس طرح سے منتیں کر رہے تھے، کس طرح سے آگے بڑھ کر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان سے کچھ لے کر کھا لیا جائے یا ان کی کسی چیز کو استعمال کر لیا جائے۔ جگہ جگہ آپ جانتی ہیں کھڑے ہو کر کہا جاتا تھا کہ مبیت کر لیں، ہمارے پاس رات گزار لیجئے، آرام کر لیجئے، ہمارے پاس منزل کر لیجئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اس راستے سے دور رہتے تھے، وہ لے کر جانے کے لیے موجود ہوا کرتے تھے کہ آپ اگر آمادگی کا اظہار کریں تو وہ آپ کو اپنے گھروں میں لے جائیں اور آپ کو اپنا مہمان کریں۔ یہ خداوند عالم کا بہت بڑا کرم ہے زائر حسین پر کہ خداوند عالم نے فقط امام حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالی ہے بلکہ زائر حسین کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، کیونکہ یہ کوئی خود سے نہیں کر سکتا ہے، یہ خدا کی عنایت ہے۔ زائر حسین کی محبت لوگوں کے دل میں اتنی ہے، خود حسین علیہ السلام کی محبت کے بارے میں تو انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ کتنی محبت لوگوں کے دلوں میں خود حسین ابن علی کے لیے پائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت بہترین۔ اور پروردگار اگر ظاہر امام حسین بنایا تو سب سے ہر وقت کی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار یہ اگر شرف ملا ہے، یہ سعادت نصیب ہوئی ہے تو اس سے اپنے لیے اس اپرچونٹی سے فائدہ بھی اٹھا سکوں۔ انشاءاللہ چاہوں گی ایک کلام کا اضافہ کیا جائے۔ بہت شکریہ بیٹا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین
بچا کے جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہلوں تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے، لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے۔ شاباش دو بہن کو، شاباش دو بہن کو، بھیا گلے لگا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے، پہچان لوگے مجھ کو، حالت بدل چکی ہے، چلتی ہے یہ ضعیفہ، چلتی ہے یہ ضعیفہ، ارے بھائی کمر جھکائے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ اور سجاد اور باقی دیں گے گواہی میری کہ کھائی ہے تازیان بنت علی نے، پھر بھی لے آئی شامیوں سے، لے آئی شامیوں سے، ارے وارث تیرا بنا کے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہ کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، بابا کے بھی میں بدلے، بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ یہ کہہ کے اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی، کہ عباس کی لحد پہ پہنچا دے مجھ کو کوئی، عباس کی لحد پہ پہنچا دے مجھ کو کوئی، دکھلا دوں باوفا کو، دکھلا دوں باوفا کو، ارے رسی کا نیل جا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بہترین کلام، بہت بہترین پڑھا، مولا سلامت رکھے۔ سارا جی 40 ہو اور کردار جناب زینب پہ بات چاہوں گی، تھوڑا سا وہ کردار جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اس
ثانی زہرا نے نبھایا. بسم اللہ. بالکل فراب درست فرما رہی ہیں کہ داستان کربلا ذکر زینب بنت علی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. کہنے والے نے کہا کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق. حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق. یقی حسین رقم کرد دیگری زینب. ایک باب جسے حسین ابن علی نے اپنے لہو سے رقم کیا اور دوسرا باب زینب بنت علی نے اپنی پشت پر تازیانے کھا کر رقم کیا. وہ زینب بنت علی جو زین اب ہے، جو علی ابن ابی طالب کی زینت ہے، وہ جو ثانی زہرا ہے، وہ جو اس زہرا کی ثانی کہلائی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس زہرا کی ثانی بننے والی زینب بنت علی. اور کس طرح سے بی بی زینب نے اس پیغام کو آگے پہنچایا ہے، کس طرح سے بی بی زینب نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کربلا آج گھر گھر تک پہنچ گئی ہے. بی بی نے جس طرح ظالم کے دربار میں پکار کر کہا تھا لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے، تو جو چاہتا ہے کر لے، ہمارا ذکر تیرے مٹانے سے مٹے گا نہیں. 1400 سال کے بعد بھی زینب بنت علی کی یہ صدا آج بھی سنائی دیتی ہے کہ زینب بنت علی نے حسین ابن علی کے ذکر کو وہ دوام بخشا ہے کہ نہ حسین کا ذکر مٹ سکا ہے نہ زینب کا ذکر مٹ سکا ہے. اور زینب بنت علی نے صبر کے ساتھ جو تاریخ لکھی ہے کہ کہیں زینب کو جبل صبر کہا جاتا ہے، کہیں زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے، لیکن یہی ام المصائب زینب، یہی جبل صبر زینب جب ظالم کے دربار میں خطاب کرتی ہے، سننے والے پکار کر کہتے ہیں کہ کیا علی آ گئے، اس لیے کہ زینب کے لہجے میں ذوالفقار علی کی جھنکار بولتی ہے، زینب کے لہجے میں فاتح خیبر کا لہجہ بولتا ہے. زینب وہ زینب کہ جو شہیدوں کے لاشیں دیکھ چکی ہے، زینب وہ زینب کہ جس کے دل پر علی اکبر کے سینے میں لگنے والی برچھی کا داغ موجود ہے، زینب وہ زینب کہ جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے، زینب وہ زینب کہ جس نے علی اصغر کے گلے میں تیر کو دیکھا ہے، زینب وہ زینب کہ جس نے عباس علمدار کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا ہے، زینب وہ زینب کہ جس نے 70 قدم کے فاصلے سے وہ قیامت کا منظر دیکھا ہے کہ جسے آج بھی سن کر ہم تڑپ جاتے ہیں لیکن ہم فقط سنتے ہیں. زینب نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی زینب نے ظالم کے دربار میں سر کو اٹھا کر وہ خطاب کیا ہے کہ جو خطاب آج بھی تاریخ میں موجود ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ہمیں کسی بھی موڑ پر لے جائے، اگر خدا کی رضا ہمارے ساتھ ہے، اگر زندگی خدا کے لیے گزاری جاتی ہے تو حوصلہ اور ہمت خدا خود عطا کر دیا کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عزم جناب زینب پہ، کردار جناب زینب کو ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے. جناب زینب علیہ السلام ہم تک اس خوبصورت دین کو پہنچانے میں جو کردار زینب ہے. میں چاہوں گی ایک کلام کے بعد دوبارہ ایک سوال کروں گی، لیکن ابھی چاہوں گی کہ ایک کلام کا اضافہ کیا جائے. بہت شکریہ بیٹا، جزاک اللہ. برائے خوشنودی زینب بنت علی بلند تر صلوات. محمد وآل محمد اجل فرجہ. بازار شام دربار شام، بازار شام دربار شام، بازار شام دربار شام، بازار شام دربار شام. ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام. بازار سجا ہے اور زینب بے چادر ہے زینب ہے شام. راہوں میں لوگ شرابی اور بنت علی فریادی، ایک چادر مانگ رہی ہے امت سے سید زادی ہے، اور لوگ تماشائی آئے ہیں
بن کر ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام بازار سجا ہے اور زینب بے چادر ہے زینب ہے شام عباس کی خواہر زینب ہے بنت حیدر زینب بالوں سے چھپا کر چہرہ پھرتی ہے در در زینب ہے کیسا قیامت کا لوگوں یہ منظر ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام بازار سجا ہے اور زینب بے چادر ہے زینب ہے شام زینب کا درد اٹھانا دو زخم جگر پر کھانا بھائی کے حلق پہ خنجر اور شام سے ہو کر جانا ہے بھول نہ پائے گی زینب یہ منظر ہے زینب ہے شام صلی علی محمد وعلی محمد باجل فرج. بہت شکریہ, بہت بہترین. سارہ جی, جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے, کربلا کی بات ہو رہی ہے, قربانیوں کی بات ہو رہی ہے, اثار کی بات ہو رہی ہے, صبر کی بات ہو رہی ہے. چاہوں گی کہ ہر رشتے کی قربانی کس انداز سے پیش کی گئی اور کس انداز سے اس پر صبر کیا گیا, کیونکہ اگر یہ بتایا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں نے نماز شب کی دعاؤں میں سکینہ کو مانگا, تو کس طرح سے اسی بچی کے اوپر کتنے ظلم ہوئے اور صبر دکھایا. بسم اللہ. بالکل, کربلا کی داستان بہت سے زاویوں سے حیران کر دینے والی داستان ہے. کربلا کی ایک داستان میں انسانیت کے لیے وہ سبق ہے کہ کہیں اور ملتا نظر نہیں آتا ہے. کربلا کی یہ داستان ایثار و وفا کی داستان ہے. کربلا کی یہ داستان رشتوں کی معراج کی داستان ہے. کربلا کی یہ داستان بتاتی ہے کہ رشتے فقط خون کے رشتے نہیں ہوتے ہیں, رشتے احساسات کے رشتے ہوتے ہیں, رشتے جذبات کے رشتے ہوتے ہیں. زینب بنت علی دکھاتی ہیں کہ اپنے بھائی کے بچوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے. زینب بنت علی دکھاتی ہیں بھائیوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے. زینب بنت علی بتاتی ہیں کہ بہنوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے. زینب بنت علی بتاتی ہیں کہ خاندان کو ساتھ لے کر کیسے چلا جاتا ہے. وہ خاندان کہ جس کا شیرازہ بکھیرنے کی دشمن نے پوری کوشش کی تھی, لیکن زینب بنت علی اسی خاندان کو ساتھ لے کر جب کربلا سے چلی ہیں تو یتیموں کی محافظ کا نام بھی زینب ہے, بیواؤں کی محافظ کا نام بھی زینب ہے, حوصلہ دینے والی ہستی کا نام بھی زینب ہے, اور ان صابروں کی قافلہ سالار کا نام بھی زینب ہے. اور بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو آپ فرما رہی تھی, یہ بی بی جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سینے پر سلا کر پالا تھا. امام حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ بنت حسین, جسے امام نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا. لیکن یہی چیز حسین ابن علی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جو چیز پیش کی جائے وہ انسان کے دل سے سب سے قریب ہونی چاہیے. حسین نے جو بچے خدا سے التجائیں کر کر کے مانگے تھے, علی اکبر جیسا کڑیل جوان جو شبیہ پیغمبر ہے, جسے حسین ابن علی نے بڑی خواہش کر کے خدا سے طلب فرمایا, لیکن جب دین پر بات آئی حسین ابن علی نے اپنے علی اکبر کی قربانی دی. اور اسی طرح حسین ابن علی نے سکینہ کو نماز شب کی دعاؤں میں مانگا, لیکن جب دین نے پکارا ہے حسین ابن علی نے اپنی بچی کو یتیم کر دیا. اپنی سکینہ کو روتا ہوا چھوڑ کر جانے والے حسین ابن علی نے دکھا دیا کہ ترکت خلقن تو
राफ़ी हवा का, परवरदिगारा मैंने तेरे लिए सब को छोड़ दिया कि तुझे हासिल कर लूँ। और यही वो चीज़ है जो हम करबला की दास्तान से अपने लिए हासिल करना चाहते हैं कि खुदा की रज़ा अगर हासिल हो जाए तो ख़ुद हुसैन इब्न अली की दुआए अरफ़ा के जुमले में कि परवरदिगारा जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। तो खुदावंद आलम से तौफीक तलब करते हैं कि खुदावंद आलम नाम हुसैन इब्न अली पर हमें अपना इश्क अता फरमाए। खुदावंद आलम नाम हुसैन इब्न अली पर हमें तौफीक दे कि हम ज़िंदगी के हर कदम पर उसकी रज़ा के हुसूल की कोशिश कर सकें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। हम लोग अहले बैत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आज 40 के दिन आपकी खिदमत में इन हवाओं से, इन फ़ज़ाओं से हाजिर है, और यकीनन जो अपने घरों में हमें देख रहे हैं उनके वो एहसासात यहाँ पहुँच रहे हैं। आपके वो आंसू जो ज़िक्र को सुनकर निकलेंगे परवरदिगार की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल और मकबूल होंगे। चाहूँगी एक कलाम का इजाफ़ा किया जाए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपसे इस कलाम पढ़ के इजाज़त लेंगे क्योंकि मजलिस में जाके पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह फिर जैसे आपने कहा कि सबके लिए दुआ गो हैं हम कि मौला जो देखने वाले सुनने वाले के तमाम हाजात कबूल फरमाए बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहक़ सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा। बीबी सकीना के हवाले से, मसाइब के हवाले से कलाम है, इस दुआ के साथ कि हम सबको शाम की ज़ियारत नसीब फरमाए मौला, और वहाँ पे जाके बीबी को अपने बाबा का पुरसा दे सकें इंशाअल्लाह। अज़ादारों सुनो जब कब्र सकीना की ज़ियारत को जाना, याद रखना कि हुसैन की बेटी अब्बास ज़ैनब की भतीजी कैद खाने में आज तक तन्हा है। कभी बाबा को याद करती है, कभी बाबा को याद करती है, तो कभी अम्मू अम्मू कहती है। बस जब कब्र सकीना पे जाना तो हुसैन हुसैन की सदाओं को बुलंद करके बीबी को अपने बाबा का पुरसा देना, और हो सके तो ज़रिए सकीना से बुलंद होती हुई इन सदाओं को भी सुन लेना, रो लेना, सुन लेना, रो लेना। बीबी कहती हैं कि आओ ज़वारों आओ, हाँ मुझ पर अश्क बहाओ, मुझ पे रो सर को पीटो, मैं हूँ बेटी हुसैन की, मेरा नाम है सकीना, मेरा नाम है सकीना। मैं घर वालों की प्यारी थी, अम्मू की राज दुलारी थी, मेरा भैया मुझ पर सदके था, मेरा अम्मा मुझ पर वारी थी। मेरा हाल ये सुनते जाओ और सबसे ये दोहराओ, जब 10वीं आई मुहर्रम की तो अपना भरा घर उजड़ गया, जो हमने मसाइब देखे हैं दुश्मन को दिखलाए ना खुदा। ये नोहा मिल के सुनाओ, कुछ पैसा देते जाओ, और जब ज़ाहिर पानी पीते हैं असग़र मुझे याद आ जाते हैं।
خود بہتے بہتے آنکھوں سے آنسو پانی بن جاتے ہیں. اپنے دل کو تڑپاؤ, کچھ اشک بہاتے جاؤ. میرے امّو روز یہاں آ کر آغوش میں مجھ کو لیتے ہیں. جو زائر مجھ پر روتا ہے عباس دعائیں دیتے ہیں. یا ماتم کرتے جاؤ, امّو کی دعائیں پاؤ. تم سے یہ وصیت ہے میری, یہ سوچ کہ تم گریہ کرنا. زخمی ہے میرے کان بہت, رخسار تماچوں سے نیلا. زخمی ہے میرے کان بہت, رخسار تماچوں سے نیلا. شور گریہ کو بڑھاؤ, یوں میرا درد بٹاؤ. اور جب گھٹ گھٹ کے میں روتی تھی, اماں کو اذیت ہوتی تھی. سجاد تسلی دیتے تھے بابا کو جس دم روتی تھی. کہتے تھے بابا آؤ, اب ساتھ مجھے لے جاؤ. زندہ میں شمر جو آتا تھا تو گودی میں پھوپھی کے چھپ جاتی. اس وقت آہستہ آہستہ سجاد سے میں یہ فرماتی, اے بھیا پاس آ جاؤ, ظالم سے مجھ کو بچاؤ. اے ماں ہم ادیا ثانیہ جب بی بی کی زیارت کو جانا, کچھ ننھی ننھی بالیاں تم بی بی کی لحد پہ چڑھا دینا. اے ماجد اشک بہاؤ, بی بی کا نوحہ سناؤ. مجھ پہ رو رے سر کو پیٹو, میں ہوں بیٹی حسین کی, میرا نام ہے سکینہ. بہت شکریہ بیٹا. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے پرسے کو قبول کرے اور آپ کی نسلوں میں اس محبت کو جاری اور ساری رکھے جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان کے والدین کے بعد تمام ان والدین کے لیے جنہوں نے یہ کاوش کی, یہ کوشش کی کہ اس محبت کو اپنی نسلوں میں جاری رکھے. تو مولا تو مددگار ہوں گے نا انشاءاللہ. اور وہ مدد نظر بھی آتی ہے جب بچے چھوٹی چھوٹی عمروں سے ماشاءاللہ دعائیں امام زمانہ یا کوئی نوحہ یا مرثیہ پڑھتے تو دل سے دعائیں نکلتی. دل سے دعائیں اس زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جنہوں نے ایک ماں ایک بہن کا ایسا کردار نبھایا کہ کوئی اور پھر ثانی زہرا نہ بن سکا. چاہوں گی سارا جی, وقت ہمارے پاس لاسٹ 10 منٹس ہے کہ آپ اس میں آپ سے مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے کہیں اور اس ڈیوٹی کو نبھانا ہے. بیوی ہر ڈیوٹی کو اپنی ہر کاوش کو اس جو بھی آپ کرتی ہیں بیوی اپنے بارگاہ میں قبول کریں اور مقبول کریں. بہت شکریہ, جزاک اللہ بیٹا, بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی سارا جی, ہم 10 منٹ ہے, میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمارے جو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں آ سکے اور جو آئے ہیں ان کے لیے پیغام کربلا دے دیجیے. بہت شکریہ. پہلی بات تو اس حوالے سے کہ فرح آپ بار بار اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو لوگ نہیں آئے ہم انہیں بھولے نہیں ہیں,
ہم ہر حسینی کی طرف سے یہاں موجود ہیں، ہم ہر عاشق امام حسین کی طرف سے یہاں موجود ہیں، اور ہم ان کی نیابت کی نیت کرتے ہوئے نائب الزیارہ ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں فقط آ جانا کافی نہیں ہے، یہاں فقط جسم کا پہنچ جانا کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ہماری روح کا، ہمارے قلب کا امام عالی مقام کے قدموں تک پہنچ جانا ہے، ہماری روح کا، ہمارے قلب کا امام کو راضی کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، اور ہماری روح اور ہمارے قلب کا اس بات کے لیے آمادہ ہونا ہے کہ امام ہماری روحوں پر تصرف رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، امام کی معرفت کو، امام کے حق کو سمجھتے ہوئے امام کی زیارت کرنا در حقیقت ہمیں زائر حسین بناتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ ہم یہاں سے وہ خوبصورتی لے کر جائیں جو اربعین کے اس پلیٹ فارم سے خداوند عالم پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور یہ خوبصورتی ایثار و وفا کی خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی صدق و صفا کی خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی اس بات کی خوبصورتی ہے کہ نام حسین ابن علی پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور حسین ابن علی نے خدا پر سب کچھ قربان کرنے کے بعد کون سا درجہ حاصل کیا کہ خداوند عالم پکار کر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز موجود ہے، ایک ہی چیز کی کمی پائی جاتی ہے، اور وہ چیز اطمینان قلب ہے، وہ چیز سکون کی کمی ہے۔ تو ہم حسین ابن علی سے سیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی خدا کے لیے گزارتا ہے، جب زندگی کا لمحہ لمحہ رضا الہی کے حصول کے لیے گزارا جاتا ہے، تو خداوند عالم پھر قلب کو سکون دیتا ہے، زندگی میں اطمینان اتار دیتا ہے۔ تو ہم جہاں جہاں ہیں نام حسین ابن علی پر اپنے آپ کو خداوند عالم کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ہمارا مشی کے دوران اٹھتا ہوا ایک ایک قدم حسین ابن علی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور حسین ابن علی ہمیں اپنے ساتھ لے کر خدا کی طرف بڑھتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ قدم جب خیمہ حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو خیمہ حسینی سے لشکر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا آپ نے تشبیہ دی بہترین، کہ اگر کوئی زائر کو یہ خوش نصیبی حاصل ہو گئی، سعادت، کہ اس نے مشی کی، کربلا معلیٰ میں 40 کا یہ وقت، خوبصورت وقت گزارا۔ اور سارے جی میں نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ کیونکہ ان دنوں میں رش کی وجہ سے ہم زری کو اس طرح سے چھو نہیں سکتے، محسوس قریب نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا آپ خود کو یہی خوش نصیبی اپنے لیے کافی سمجھیں کہ آپ 40 کے دن اس کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ تھوڑا سا اگر چند الفاظ میں، بہت شکریہ۔ بالکل فرا ایسا ہی ہے، اور بلکہ ہم اضافہ کرنا چاہیں گے کہ آداب زیارت میں شامل ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ آئے ہوں تو انسان کوشش کرے کہ پھر دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ اس چیز کو بہت انسان کو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ باقی سب بھی مولا کی محبت میں آئے ہیں، تو جب بھی زری کی طرف جانا ہو انسان خیال رکھے کہ وہاں امام کے محضر میں کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے، وہاں امام کے محضر میں آواز اونچی نہ ہونے پائے، امام کے محضر میں انسان کسی کو دھکا نہ دے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بھی حرکت سے کسی زائر کا دل دکھ جائے۔ تو بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ یہاں پہنچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اتنے رش میں انسان دوسروں کو دھکیلتا ہوا زری تک بہت نزدیک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس سرزمین مقدس تک آ جانا بہت بڑی کامیابی ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس ایثار و وفا کی داستان کو آگے لے کر میں نے اور آپ نے چلنا ہے۔ تو جیسے ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے، ہم بھی دوسرے زائرین کا خیال کریں، اپنی جگہ دوسرے زائرین کو زیارت کرنے دیں، اور بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ میں زری کے سامنے کھڑی ہو جاؤں تو میری زیارت قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں کسی کونے میں کھڑی ہو کر بھی آقا کو سلام پیش کروں تو میرا سلام سب سے پہلے آقا تک پہنچ جائے، کیونکہ میں دوسرے زائروں کا خیال کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت پوائنٹ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا اہل بیت کے اس گھرانے سے جس طرح ہمیں ملتا ہے، ہم خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہے کہ مولا نے اس در پر بلا لیا۔ اب اس در سے جو مل رہا ہے نا وہ لے کر جانا ہے، جیسے آپ نے کل بھی فرمایا کہ امام حسین کو مانگے، امام حسین اگر ہمارے ساتھ رہے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ بہت شکریہ سائرہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، ان تمام عبادات کو قبول اور مقبول کریں، اور جو کاوشیں آپ امت کو
سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، بتانے کی کوشش کر رہی ہیں، پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں پیغام حسینی۔ پروردگار ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اجازت چاہوں گی کیونکہ 40 کا دن ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ گروپس ہیں جن کی مجالس ایک کے بعد ایک ہونا، ظاہر ہے چھوٹے جگہ ہوتی ہے، تو دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ کو اس ماحول میں، اس کربلا کے جو خوبصورت مناظر ہیں اس میں، اور لیکن ہمارے لائیو شو ہوں گے۔ آغا بھائی اور سبحان بھائی ماشاءاللہ اپنی پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں آپ تک ان مناظر کو پہنچانے کی۔ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھے گا، میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھے گا، ہر شخص کو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ ایک اور پروگرام لے کر کربلا کی اس پاک سرزمین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔